اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سالکان طریق اللہ کے لیے رہنما نکات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور جن کے اس سفر کا مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے اور اللہ کی ملاقات کے فیض سے فیض یاب ہونا ہے، ایسے افراد کو اس سفر میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سفر کے فراز و نشیب کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا، معلومات ان تک پہنچانا، یہ نہایت ہی ضروری ہے تاکہ وہ اس سفر میں ٹاماٹوئیاں نہ کریں، اس سفر کو طے کرنے میں وہ بہتر انداز میں اس سفر کو جاری رکھ سکیں اور خداوند متعال کی ملاقات کے فیض سے فیض یاب ہوں۔ یقیناً خداوند متعال نے اس سفر کے لیے تمام بشریت کو انبیاء کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ تمام وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پیغام الہی پر عمل کر کے جو انبیاء کے توسط سے پہنچا ہے، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام انبیاء کی شریعت مقدسہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ان کی جانب سے بیان کیا گیا ہے، جو اللہ نے دربا کے انبیاء کو تعلیم دیا۔ عین اسی طرح سے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کو خداوند متعال نے قرآن مجید عطا کیا، اور رسول خدا کی تعلیمات میں بہت سی ایسی احادیث قدسیہ موجود ہیں، اور رسول خدا کی اپنی لسان مبارک سے اور ان کے جو باوفا اصحاب اور ان کے جو جانشین ہیں ان کی لسان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے ہیں، وہ کلمات انسان مسافر اللہ کی رہنمائی کے لیے رہنما نکات ہیں۔ لہٰذا اس سفر میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کس چیز کو انجام دینا ہے، کس چیز کو ترک کرنا ہے، کس وقت میں کس کام کو کرنا ہے، یہ ایسے رہنما نکات ہیں جنہیں ہمارے شیعہ علماء نے، شیعہ عرفاء نے، شیعہ فقہا نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا، کیونکہ ان نکات پر انہوں نے خود اپنی زندگی میں عمل کیا ہے اور مقامات حاصل کیے ہیں۔ اب وہ آئندہ نسلوں کو اور اپنے شاگردوں کو انہی مقامات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے وہ ان نکات پر عمل کر کے اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے بیان کیا ماہ ذی قعدہ کے ایام میں انسان مسافر اللہ کو کیا اعمال انجام دینا ہے اور اس ماہ ذی قعدہ کا کیسے احترام کرنا ہے۔ اسی طرح سے ماہ ذی حج کے متعلق بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا کہ اس مہینے کی کیسے حرمت کو برقرار رکھنا ہے، کیسے اس مہینے میں اعمال کو انجام دینا ہے، اور کیسے اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک مسافر اللہ اپنے اس سفر سلوکی میں اس ماہ ذی حجہ کا تقدس بحال رکھ کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بیان ہوا کہ خداوند متعال نے والفجر ولیال عشر میں جو 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہی ماہ ذی حجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اور پھر بیان ہوا وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہا بعشر، وہاں مراد یہ ماہ ذی قعدہ اور ماہ ذی حجہ ہے، یعنی یہ 10 دن ذی حج کے اور وہ 30 دن ذی قعدہ کے، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو یہ 40 راتیں جو ہے وہ خداوند متعال سے میقات کی اور ملاقات کی حضرت موسیٰ کے لیے جو بیان کی گئیں، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ہمیں راستہ بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ان 10 دنوں کے بارے میں گزشتہ 2 دن آپ سے گفتگو کر چکے ہیں کہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ نہایت 10 دن جن میں پہلے 9 دن روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے، پھر اس میں تحلیل کے اذکار آپ کی خدمت میں بیان کیے، پھر اس میں اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ایک مسافر اللہ انجام دے سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں
عرفہ کے دن سے متعلق اور اس دن کی اہمیت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ یعنی جب ایک حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو یہ حج سے متعلق اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ عمرہ تمتع جب انجام دے دیتا ہے تو پھر وہ حج کے لیے محرم ہوتا ہے، یعنی سلا ہوا لباس اپنے بدن سے اتار کر دوبارہ کفن نما لباس زیب تن کرتا ہے، تاکہ اس کفن نما لباس کو اس دنیا میں پہن کے وہ معاد کی طرف متوجہ ہو، وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کہ اسے لوٹنا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے۔ اور پھر یہ حاجی اس لباس احرام کو پہن کے سرزمین عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ سرزمین عرفات صحرائے عرفات میں مکہ کے اطراف میں موجود ایک سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ صحرائے عرفات وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں یہ نقل ہوا کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کو جب خداوند متعال نے جنت سے نکالا تو وہ اس سرزمین یعنی مکہ میں اور مکہ کے بعد یہی عرفات کی سرزمین میں تشریف لائے۔ 40 سال حضرت آدم نے اس سرزمین پر گریہ وزاری کی، توبہ و انابے کی خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اور پھر خداوند متعال نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ لہٰذا یہ حاجی جو عرفات کے میدان میں آتا ہے اور 9 ذی حج کا دن یہاں وہ عرفات کے صحرا میں اپنا وقت گزارتا ہے، یہ نہایت ہی فضیلت کا دن ہے اس صحرائے عرفات میں اس حاجی کے لیے، اور اس حاجی کی دعاؤں کی اجابت کے لیے یہ دن نہایت ہی موزوں اور نہایت ہی مناسب ہے۔ لہٰذا اس حاجی کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ 9 ذی حج کو اس سرزمین عرفات میں، اس صحرائے عرفہ میں قیام کرے، وقوف کرے، اور یہ قیام اس کے لیے واجب ہے، اور اس کے لیے بہترین عمل یہاں اس سرزمین عرفہ میں توقف کرنا ہے، قیام کرنا ہے۔ لہٰذا بعض روایات میں اس دن کو، یہ 9 ذی حج کا دن جو ہے وہ عرفہ کے ساتھ چونکہ مخصوص ہے، اسے روز عرفہ کہتے ہیں، یعنی ایسا دن کہ جو عرفات میں بتایا جائے، عرفات میں گزارا جائے، اللہ سے راز و نیاز کی جائے، اللہ سے گفتگو کی جائے۔ لہٰذا بعض روایات میں اس دن کو عید سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور اس قدر یہ عرفات میں قیام شاخص اور نمایاں حیثیت کا حامل ہے کہ اوالی اللیالی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 236 پر یہ نقل ہوا ہے کہ الحج عرفۃ، کہ حج کا نچوڑ اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں تو تمام کا تمام حج جو ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے عرفہ کے اندر۔ اور اس دن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کل انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور اس زیارت کا بہترین وقت کیا ہے؟ بہترین وقت یہی ہے کہ انسان نماز فجر سے جو ہے وہ اس عمل کو آغاز کر سکتا ہے زوال تک، یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر زوال کا جب وقت آتا ہے تو وہاں انسان نے خود کو آمادہ کرنا ہے نماز ظہر کے لیے، نماز ظہر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا میں مصروف ہوگا، خداوند متعال سے راز و نیاز میں مصروف ہو جائے گا۔ لہٰذا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امالی صفحہ نمبر 667 کے اوپر جو ہے وہ حسین بن ابی غندر سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو حضرت یہ سوال کرتا ہے، سألتہ، میں نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، ان صوم یوم عرفہ، کہ مولا بتائیے عرفہ کا دن روزہ رکھنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، یکم ذی حجہ سے لے کر 9 ذی حج تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 10 ذی حج کو انسان روزہ نہیں رکھے گا چونکہ وہ روزہ رکھنا حرام ہے، عید کا دن ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، عید من اعیاد المسلمین، یہ عرفہ کا دن مسلمانوں کی عیدوں میں ایک عید کا دن ہے، ویوم دعاء ومسئلۃ،
یعنی یہ دن دعا کا دن ہے، یہ دن اللہ سے سوال کرنے کا دن ہے۔ لہٰذا چونکہ سائل سوال کر رہا ہے روزے سے متعلق، لیکن امام کے جواب میں روزے کا تذکرہ نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں عید کا دن ہے، امام فرما رہے ہیں دعا کا دن ہے، امام فرما رہے ہیں سوال کا دن ہے، تو یہاں تعجب سے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی امام سے تو روزے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جبکہ امام علیہ السلام جواب میں روزے کا جواب نہیں دے رہے ہیں بلکہ عید کا جواب دے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام دعا اور اللہ سے سوال کرنا اور تقاضا کرنا اور حاجت کا طلب کرنا اس بارے میں جواب دے رہے ہیں، تو پس روزے کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس سے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ امام کا مد نظر اصل جو ٹارگٹ ہے وہ دعا اور اللہ سے حاجت روائی اور حاجت کا تقاضا کرنا، یہ ٹارگٹ ہے ہمارا عرفہ کے دن، اور مقصود اور محور یہی ہے۔ لہٰذا پہلے بیان ہو چکا کہ 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر یہ عرفہ کے دن وہ روزہ ہماری دعا کی راہ میں رکاوٹ ایجاد ہو رہا ہے، تو 2 مستحب اعمال ہمارے سامنے ہیں جو آپس میں تعارض کر رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یعنی اگر میں روزہ رکھوں گا تو دعا نہیں پڑھ سکوں گا، لہٰذا یہ روزہ اس دعا کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب عرفہ کے دن روزے اور دعا کا اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو روزے کو اہمیت جو ہے وہ گر جاتی ہے، لیکن دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ لہٰذا پہلے بھی یہ بیان ہو چکا کہ اگر عرفہ کے دن انسان روزہ رکھنے سے اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے اور وہ عرفہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا، راز و نیاز اور مناجات کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ جو ہے وہ اس کا استحباب ختم ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے دعا کا استحباب اپنی جگہ پر برقرار ہے، یعنی اسے روزہ ترک کرنا چاہیے، دعا نہیں ترک کر سکتا، دعا اس کے لیے لازم ہے۔ البتہ عرفہ کے اعمال میں خود وقوف ہے، وہاں قیام کرنا ہے، وہاں ٹہرنا ہے، وہاں غور و خوض کرنا ہے، وہاں کا عرفان درک کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ دعائیہ کلمات جو معروف کتابوں میں بیان کیے گئے صرف انہی کی قرأت کرے، خود انسان کا وہاں وقوف موضوعیت رکھتا ہے، لیکن اس وقوف کے اندر انسان کیا کرے؟ تو یہاں بحث آتی ہے عرفات میں انسان کے قیام کا فلسفہ کیا ہے، یعنی فلسفہ قیام عرفات، ایک زائر نے عرفات میں جو قیام کرنا ہے، جو وقوف اختیار کرنا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس فلسفے کو جاننے کے لیے ہمیں خود عرفہ کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ عرفہ یا عرفات، عین، را اور فا، عرفہ، ان 3 کلمات سے یہ اخذ ہوا ہے عرفہ اور عرفات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب معرفت ہے، اس کا مطلب شناخت ہے، یعنی انسان زائر اور انسان حاجی صحرائے عرفات میں اللہ سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ اللہ کے شہر امن میں داخل ہونا چاہتا ہے، مکہ کے اندر بیت اللہ کے لیے داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس داخل ہونے سے پہلے اذن دخول کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ حرمہائے مطہر ائمہ معصومین علیہم السلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو مین انٹرسٹ پر آپ کے لیے اذن دخول وہاں آویزاں کیا جاتا ہے، نصب کیا جاتا ہے، تاکہ آپ داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھیں۔ تو عین اسی طرح سے اللہ کے شہر امن میں داخل ہونے کے لیے انسان کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اس اجازت کے لیے اللہ سے رابطے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے رابطہ برقرار کروں گا تبھی تو اللہ سے اجازت لے سکتا ہوں۔ لہٰذا عرفہ کا صحرا انسان محرم کے لیے وہ اجازت کی میقات گاہ ہے کہ انسان محرم وہاں قیام کرتا ہے اور اللہ سے اذن دخول طلب کرتا ہے، یعنی اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ پس اس رابطہ کو قائم کرنے کے لیے 2 بنیادی عناصر کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا عنصر یہ ہے اور پہلا رکن یہ ہے کہ انسان خود شناسی کرے، کون ہے جو اللہ سے رابطہ برقرار کر رہا ہے، کون ہے جو اللہ سے اجازت لینا چاہ رہا ہے، اس ہستی کو پہچاننا جو خود شناسی کا محور ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، کس ہستی کی بارگاہ میں اذن دخول لینا ہے، کس ہستی سے اجازت لینا ہے، اس ہستی کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے۔ پس صحرائے عرفات میں انسان نے خود شناسی کرنا ہے اور خدا شناسی کرنا ہے۔
اسی خود شناسی اور خدا شناسی کے لیے ایک حاجی کو، ایک محرم کو اللہ کی بارگاہ میں اس صحرائے عرفات میں وقوف کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہاں یہ قیام کرے، خود شناسی کرے، خدا شناسی کرے، اور خود شناسی میں جب اپنی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کی ہیں، جو حکم عدولی کی ہے، جو طغیان کیا ہے، اس بابت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ عظیم رب العزت ذات جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے، انابہ کرے، اللہ کی راہ میں اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو سب سے پہلے، اور دوسرے مرحلے میں اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ ہو کہ وہ اس قدر عظیم ہے کہ میرے اس قدر گناہوں کے باوجود اس کا لطف و کرم جو ہے وہ میں اس سے محروم نہیں ہوں، لحظہ بلحظہ اس کی جانب سے اس کے الطاف، اس کی عنایات میرے اوپر جاری ہیں، اس کا فیض میرے اوپر جاری ہے۔ لہٰذا انسان اس صحرائے عرفہ میں جب خود شناسی کرتا ہے، خدا شناسی کرتا ہے، اپنے گناہوں کو پہچان لیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کے لطف کو، اس کے کرم کو انسان پہچان لیتا ہے تو انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں جو اس قدر حقیر ہوں، اس قدر ذلیل ہوں اللہ کی بارگاہ میں، جس نے اس قدر گناہ انجام دیے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، انی عبد ذلیل، میں ایک ذلیل انسان ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، اے میرے پروردگار میں گنہگار ہوں، میں نے تیری بارگاہ میں اس قدر گستاخیاں کی ہیں، اس قدر نافرمانیاں کی ہیں، اس قدر حکم عدولی کی ہے، اور اگر آج اس صحرائے عرفہ میں تو میری ان گستاخیوں کو عفو و درگزر سے معاف نہ کرے تو اے میرے پروردگار تیرے سوا میرا کون ہے، میرے پاس تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک حاجی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اس صحرائے عرفہ میں آنے کا؟ وہ یہ ہے کہ تفکر کرے، معرفت کے ساتھ خود شناسی پر توجہ دے، خدا شناسی پر توجہ دے، اور اگر حاجی عرفہ کے صحرا میں تفکر نہ کرے اور صرف جو ہے وہ وقوف ہی کرے، قیام ہی کرے، تو فقہی اعتبار سے اس کا یہ وقوف اس کے وظیفہ شرعی کی ادائیگی کے لیے کفایت کرتا ہے۔ لیکن اس صحرائے عرفہ میں قیام کا جو بنیادی فلسفہ بیان کیا گیا ہے، وہ فلسفہ اس حاجی نے پورا نہیں کیا ہے، اس زائر نے پورا نہیں کیا، صرف قیام کیا ہے، جبکہ بنیادی فلسفہ خود شناسی ہے، خدا شناسی ہے، اور جب خدا شناسی کے بعد انسان دوبارہ خود شناسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنی ضلالت، حقارت اور مسکنت اور گناہوں کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں تیرا ذلیل، فقیر، حقیر بندہ ہوں، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا ایک حاجی اس صحرائے عرفہ میں 9 ذی حج کو جو اس نے قیام کرنا ہے، وہ ظہر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، یہ وہاں اس کا رہنا ضروری ہے، یہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ البتہ ظہر کی جو آذان ہے اس سے جو ہے وہ کچھ لمحات کے لیے اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، کہیں وضو کرنے میں مصروف تھا، کہیں کوئی ایسا مسئلہ تھا، تو یہ ابتدائی چند لمحات سے چھوٹ دی جا سکتی ہے، وگرنہ اسے یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے۔ لیکن خود اس وقوف کے لیے وہاں وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اس کے اعمال بعد والی چیزوں کی طرف توجہ ہے کہ اس نے وہاں نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس نماز کے پیش نظر اگر اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو اس غسل کو اور وضو کو وہ اپنی دوسری عبادات کے لیے جو ہے وہ لازم قرار دے گا، لیکن خود عرفہ میں وقوف کے لیے یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ لیکن مستحب ضرور ہے کہ انسان وہاں طہارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو۔ پھر عرفات کی جو سرزمین ہے، وہاں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا جیسے ہی غروب ہوگا اللہ اس کی دعا کو مستجاب کر لے گا۔ یعنی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ صحرائے عرفہ میں حاجی اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ و انابہ کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، جو اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس کے
حاجات کو، اس کی توبہ کو نظر انداز نہیں کرتا، مغرب ہوتے ہی اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس سرزمین عرفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے انسان کو، لیکن اصل ہدف اس وقوف کا وہی خود شناسی اور خدا شناسی ہے، اور پھر خدا شناسی کے بعد جب انسان خود شناسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں مستحب ہے کہ انسان نماز ظہر اور عصر کو دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھے، تاکہ اس کو دعا پر فوکس کرنے کا جو ہے وہ ٹائم مل جائے۔ یعنی پورے سال میں جو ہے وہ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ظہر کو اس کی فضیلت کے ٹائم پہ پڑھا جائے اور عصر کو اس کی فضیلت کے ٹائم پہ پڑھا جائے، یہ مستحب ہے وہاں پر، یعنی سال بھر میں۔ لیکن عرفہ کے دن یہ مستحب کا عمل جو ہے وہ وہاں فوکس کرتا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھیں اور باقی ٹائم جو ہے وہ آپ اپنی دعا کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، اور مغرب تک انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار گریہ کرے۔ اور عرفہ کے دن اس قدر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا مستحب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے اس روزے کو بھی انسان سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے کہ اگر یہ روزہ آپ کے ضعف کا باعث بن رہا ہے تو روزے کو ترک کرو، لیکن اس دعا کو، اس انابے کو، اس التجا کو، اس درخواست کو اللہ کی بارگاہ سے ترک نہ کرو۔ اب عرفات کے بعد مغرب ہو گئی، اب انسان نے داخل ہونا ہے سرزمین مشعر الحرام میں۔ سرزمین مشعر الحرام کیا ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ یعنی غروب کے وقت حاجی اور یہ محرم جو ہے وہ جب اس کی اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اب اسے یہ اجازت مل جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ سرزمین عرفہ سے مزید آگے داخل ہو، جو ہے وہ سرزمین مشعر الحرام کی طرف، اور حاجی یہ سرزمین مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی طرف حرکت کرتا ہے، اور پھر سرزمین مشعر میں عرفات اور منا کے درمیان یہ جو سرزمین ہے، اس سرزمین میں یہ ایک طویل وادی ہے، اور اس وادی میں انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے حرم کی حدود کا ایک گویا کہ حصہ ہے، اور وہاں وہ اس سرزمین میں جب آتا ہے تو یاد کرتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے، جس نے اللہ سے مناجات کی ہیں، جس نے اللہ سے عبادت کی ہے۔ لہٰذا ایک حاجی وہاں مغرب کے بعد جب آتا ہے تو آفتاب کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ اس سرزمین مشعر میں قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر میں خود کو مصروف رکھتا ہے، اللہ کا ذاکر بنتا ہے، اور یاد کرتا ہے حضرت ابراہیم کے ذکر کو کہ جس کی سنت میں اس حاجی کو اس سرزمین میں ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر اس حاجی کا وہاں پر کیا کام ہے؟ اس حاجی کا کام یہ ہے کہ سرزمین مشعر الحرام میں یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے جو ہیں ان کو جمع کرے۔ سنگریزے کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ تو انسان نے بڑا پتھر لینا ہے اور نہ ہی انسان نے چھوٹا پتھر لینا ہے، ایک ایسا پتھر لینا ہے جس پر سنگریزے کا اطلاق ہو سکے، یعنی جسے کہا جا سکے کہ اس نے سنگ ریزے یعنی ایک پتھر جو چھوٹا پتھر ہے اس کو اٹھایا ہے۔ پھر اس پتھر کو حرم کے احاطے اور ایریا سے اٹھائے، چونکہ یہ مشعر حرم کے احاطے میں ہے، اور پھر مشعر الحرام اور منا اور شہر مکہ ان ایریاز سے اس کو اٹھا سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ پتھر پہلے سے رمی جمرہ کے لیے جو ہے وہ استعمال نہ ہوا ہو، ایسے پتھر کو اٹھانا ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مباح ہو، ایسے نہ ہو کہ کسی حاجی نے اٹھا کر اپنے لیے پتھر رکھا، اب انسان اس کو جا کر چوری کر لے، غصب کر لے، چھین لے اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس سے رمی نہیں ہو سکتی ہے۔ خواتین، بچے، بوڑھے عید قربان کی رات یہ انہیں اجازت دی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ اذان سے پہلے جو ہے وہ مشعر کو ترک کر سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں، جبکہ کہا کیا گیا ہے؟ باقی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ طلوع آفتاب تک اس سرزمین پر باقی رہیں۔ اور پھر ان گروہوں کے لیے یہ بھی استثناء حاصل ہے کہ اگر یہ جمرہ عقبہ کو انجام دینا چاہتے ہیں دن کے ٹائم، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملے گا یا ان کو ازدحام میں اور رش میں
گنجائش نہیں ملے گی تو یہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنا یہ وظیفہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں مشعر الحرام کے بعد ان کا وظیفہ کیا ہے کہ سرزمین منا میں داخل ہوں۔ اب سرزمین منا کیا ہے؟ مشعر کے قریب ہی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع سرزمین ہے کہ جہاں اس حاجی نے اب داخل ہونا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد جب حاجی سرزمین مشعر کو ترک کرے گا اور سرزمین منا کی طرف سفر کرے گا تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کا خداوند متعال نے امتحان لیا۔ یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے حکم دیا، اور اب حضرت ابراہیم اسماعیل کو اس سرزمین منا میں قاتل گاہ کی طرف، قربانی گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی جو اعمال ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کی اس سیرت کو جو ہے وہ مؤمنین کے اندر جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل کیا ہے کہ رمی جمرہ عقبہ جو ہے وہ ایک زائر نے انجام دینا ہے۔ تو یہاں جمرہ در واقع اسی پتھر کے بنائے ہوئے اسی ٹیلے کو کہا جاتا ہے کہ جو شیطان کی نماد کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اور رمی کا فلسفہ کیا ہے؟ رمی کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کے لیے شیطان ظاہر ہوا اور انہیں حضرت اسماعیل کی قربانی سے شیطان نے روکا، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام نے 7 عدد پتھر اٹھا کر شیطان کی طرف مارے، اور ہر پتھر کو مارنے سے پہلے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ شیطان کی طرف 7 پتھر حضرت ابراہیم نے مارے۔ تو یہی ان کی جو ہے وہ سیرت جو ہے وہ ان کا یہ سنت جو ہے وہ حج کے اعمال میں خداوند متعال نے حاجیوں کے لیے اس کی اقتداء کو لازم قرار دیا ہے۔ لہٰذا منا میں جو ہے وہ ان 3 مقامات پر انسان پتھر مارتا ہے، لیکن جو 3 مقامات ہیں، پہلا مقام جو ہے وہ جمرہ اولا ہے، دوسرا مقام جمرہ وسطیٰ ہے، اور تیسرا مقام جمرہ عقبہ ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں، لیکن 10 ذی حج کو جو عید قربان کا دن ہے، صرف اور صرف جمرہ عقبہ کے اوپر 7 عدد پتھر مارنا جو ہے وہ ضروری ہیں، اور یہ یقین حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کے وہ پتھر ستون پر جا کر لگیں۔ اب دوسرے طبقے میں جا کر مار سکتا ہے یا تیسرے طبقے میں جا کر مار سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن قدر متیقن انسان اسی زمین پر جا کر جو ہے وہ پتھر مارے۔ لہٰذا ان پتھروں کو جب انسان مار رہا ہے شیطان کو، تو در واقع انسان کا وجود اور اس کا روم روم جو ہے وہ شیطان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اب یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا 10 سے متعلق، اب 12 اور 11 یہ جو 2 دن ہے ذی حج کے، تو وہاں انسان نے تینوں پتھروں پر آ کر، یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، تینوں پر آ کر بالترتیب انسان نے پتھر مارنے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، پتھر مارنے ہیں، اور کم از کم 4 پتھر مارنا جو اسے جا کر لگیں یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی عمدی طور پر ان جمرات کو رمی کرنے کو ترک کرتا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کا حج باطل نہیں ہے۔ لیکن اس طرف سے اگر کوئی جو ہے وہ عرفات کے صحرا کو ترک کرتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل اس سرزمین منا میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و آلہ و علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اس قربانی کو اقتداء کرتے ہوئے حاجی اس سرزمین میں قربانی کرتا ہے۔ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اپنی ہوا و ہوس کو، کہ انسان کی مال سے محبت جو اس کی قلبی محبت ہے، اس محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ اس کا بنیادی فلسفہ ہے۔ لہٰذا وہ حاجی جس کا حجۃ الاسلام ہے، یعنی پہلی مرتبہ وہ حج کے لیے آیا ہے، تو اس قربانی کے بعد اس کے لیے اپنا سر منڈوانا یہ واجب ہے۔ خواتین کے لیے تو سر منڈوانا نہیں ہے، خواتین کے لیے تقصیر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن وہ افراد جس کا حجۃ الاسلام نہیں ہے، یعنی پہلا حج نہیں ہے، دوسری مرتبہ آ رہا ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں دفعہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ تقصیر کروانا مستحب مؤکد ہے، واجب نہیں ہے۔ اب یہاں زائر احرام سے باہر نکل آتا ہے
اور وہ محرمات جو احرام کی حالت میں اس پہ پہلے حرام تھے اب اس کے لیے وہ محل ہو جاتے ہیں، اب اس کے لیے وہ مانع نہیں ہیں۔ اب یہاں عزیزان محترم آخر میں آپ کی خدمت میں اعمال عرفہ سے متعلق اور علماء کی اور بالخصوص عرفاء کی رائے کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرحوم سید ابن طاؤس اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب اقبال الاعمال میں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں اعلم ان یوم عرفہ من افضل ایام اعیاد العباد، جان لو کہ عرفہ کا دن بندگان خدا کے لیے عیدوں میں افضل ترین عید جو ہے وہ شامل ہے۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ اسْمُهُ بِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، اگرچہ ہماری کتابوں میں عرفہ کے نام کو عید کے نام پر ظاہر نہیں کیا گیا اور اسے عید کے طور پر شمار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ عید کا ایک دن ہے اور صرف معمولی دن نہیں ہے بلکہ افضل ایام اعیاد العباد کے بندوں کے لیے افضل ترین عید کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جس دن انسان کے گناہوں سے بخشش ہو جائے وہ سب سے افضل ترین دن ہوتا ہے انسان کے لیے عید کا۔ اب سید کیا فرماتے ہیں؟ سید فرماتے ہیں فقد ظہر انہو یوم سعید، یہ ظاہر ہو گیا کہ عرفہ کا دن ایک سعید دن ہے، ایک مبارک دن ہے۔ دعا اللہ جل جلالہ عبادہ فیہ الی تحمیدہ و تمجیدہ، کہ اس دن اللہ نے اپنے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس صحرائے عرفہ میں آئیں اور آ کر اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کی تمجید کریں۔ وَوَعَدَهُمْ، اور اللہ نے اپنے ان بندوں سے وعدہ کیا ہے بِإِطْلَاقِ عَامٍ لِجُودِهِ، کہ اللہ نے اپنی بخشش کا اور اپنی جود کا ایک عمومی پوسٹر لگا دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی عرفہ کے دن آئے گا، عرفہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں، چاہے وہ صحرائے عرفہ میں موجود ہے چاہے وہ صحرائے عرفہ میں نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جو کوئی بھی اللہ کی طرف اس عرفہ کے دن رجوع کرے گا اللہ اس کے لیے اپنی جود و بخشش کے دروازوں کو اور خزانوں کو کھول دے گا۔ وَإِنْجَازِ وَعْدِهِ، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا عرفہ کے دن اعلان کرتا ہے۔ وَوَعَدَ فِيهِ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دن عرفہ کے دن بغفران الذنوب، کہ اللہ جو اپنے بندوں کے گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَسَتْرِ العیوب، اور اپنے بندوں کے عیبوں کو اللہ پردہ پوشی کرے گا اور ان کو چھپا دے گا۔ وَتَفْرِیجِ الْکُرُوب، اور اللہ جو بندوں کے وجود میں غم موجود ہیں، جو ہم موجود ہیں، اللہ ان ہم و غم کو برطرف کر کے اس بندے کے لیے کشادگی ایجاد کرے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وَأَذْنَ الْمُقْبِلْ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِضِ عَنْهُ فِي الطَّلَبِ عَنْهُ مِنْهُ، یہاں اللہ نے اس دن یہ وعدہ کیا ہے کہ خواہ کوئی اللہ کی طرف رغبت کے ساتھ رجوع کرے یا اللہ سے روگردانی کرے، جو بھی اللہ سے طلب کرے گا اللہ اس دن جو ہے وہ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اللہ نے اسے جو ہے وہ اس کی اس طلب کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کیا ہے اور قبول کیا ہے۔ اب مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد صفحہ نمبر 170 پر کیا بیان کرتے ہیں؟ وَأَمَّا يَوْمُ عَرَفَةٍ مِّنْ أَعْيَادِ الْعَظِيمَةِ، عرفہ کا دن ایک عظیم عید کا دن ہے۔ وَمَنْ وَفَّقَ لِلْحُضُورِ فِي عَرَفَاتٍ، اور جو کامیاب ہو جاتا ہے جسے اللہ یہ توفیق اور سعادت بخشتا ہے کہ وہ عرفہ کے دن صحرائے عرفات میں حاضر ہو جائے، فَهُنَاكَ عَدْئِيَّةٌ، تو وہاں کچھ دعائیں ہیں، وَعَمَالٌ كَثِيرَةٌ، اور وہاں اس کے لیے کچھ کثیر اعمال ہیں جسے اس نے وہاں پر انجام دینا ہے۔ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، اور سب سے افضل اعمال اس عرفہ کا دن کیا ہے؟ فی هذا اليوم، کیا ہے؟ هو الدعاء، وہ دعا کرنا ہے۔ پس روزہ رکھنا دعا سے زیادہ افضل نہیں ہے، اگر ان کا تقابل ہو جائے تو دعا افضل ہے، روزہ افضل نہیں ہے۔ جمال العارفین مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات صفحہ نمبر 360 پر کیا بیان کرتے ہیں؟ الاولا للزائر العارف ان یغتسل للزیارت ولیوم العرفہ، ایک زائر کے لیے، کون سے زائر؟ جو اللہ کا عارف ہے، اس زائر کے لیے بہتر کیا ہے
کہ ان یغتسلا، وہ غسل کرے۔ کون سا غسل کرے؟ غسل زیارت کرے اور غسل وقوف عرفہ کو انجام دے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ وَيَبْتَدِئْ بِهَا بِحَيْثُ يَتِمُّهَا إِلَى الزَّوَالِ، اب وہ اس زیارت کا آغاز کرے گا ایک ایسے انداز میں کہ زوال سے پہلے پہلے اس کی زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ فَيَشْرَعَ مِنْ حِينِ الزَّوَالِ إِلَى مُقَدِّمَاتِ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ، اور پھر وہ شروع کرے گا زوال کے آغاز سے لے کر مقدمات کو انجام دینا شروع کرے گا، وہ مقدمات جو اس کی نماز کے لیے اور دعا کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور ان مقدمات کو انجام دے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ عزیزان محترم روز عرفہ سے متعلق اور سرزمین عرفات سے متعلق، مشعر الحرام سے متعلق اور منی سے متعلق وہ اعمال جو ایک حاجی کے لیے انجام دینا ضروری ہیں، اور در واقع یہ حاجی ان اعمال کو انجام دے کر اللہ کی طرف سفر کرنے میں اور اللہ سے ملاقات کا فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک اللہ سے ملاقات کرنے والے سالک اور وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کے لیے ان اعمال کی طرف توجہ کرنا، اگر وہ وہاں ہے تو بطور خاص اس کے لیے توجہ کرنا، اور اگر وہ وہاں جو ہے وہ نہیں ہے سرزمین عرفات میں، مشعر میں، منی میں، تو جہاں کہیں بھی وہ ہے وہ ان اوقات کو، ان لمحات کو غنیمت شمار کرے اور ان لمحات کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ اور اللہ سے ملاقات کا ایک راستہ تصور کرے، اور اس کے فیض سے وہ خود کو محروم نہ کرے تاکہ اللہ کی ملاقات کے رتبے پر فائز ہو سکے۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔